السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ویلاگ میں ہم مجموعی طور پر 4 چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں، اس سے جو سویلین لوگ ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا، اور کیا نئی نئی ترامیم جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جن پر ابھی تک بات نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اس میں اسلامی یونیورسٹی کا جو سکینڈل ہے اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب کا موقف کچھ سامنے آیا ہے، اور پولیس نے جو تحقیقات کا رخ ہے اب وہ کچھ موڑ دیا ہے، کیونکہ اس میں اہم شخصیات اور ان کے بیٹوں کے جب نام آئے ہیں تو اب اس کی تحقیقات کا جو رخ ہے وہ ہے موڑ دیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ ایک اور یونیورسٹی ہے پاکستان کی سرکاری جامعہ ہے جس کا ایک چینل اب سامنے آیا ہے، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اور چوتھی بات کریں گے کہ عمران خان پر ایک انوکھی آج ایک رپٹ درج جو ہے وہ کی گئی ہے لاہور میں، کہ یہ عمران خان نے انگلی دکھا کر افسران کو جو ہے وہ دھمکی دی ہے۔ تو ان 4 چیزوں پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو آج حکومت، کیونکہ اب چند دنوں کی مہمان ہے، تو حکومت کی کوشش ہے کہ وہ اپنی من پسند کی آئین سازی، قانون سازی جو ہے وہ کر لے۔ تو سب سے پہلے تو آئینی جو آرمی ایکٹ تھا 1952 کا، اس میں کچھ اہم ترامیم کی گئی ہیں، کیونکہ اب جو سرکاری ملازمین تھے فوج کے بھی، اپنے جو ریٹائرڈ افسران تھے انہوں نے ویلاگز وغیرہ اور کچھ انفارمیشن وغیرہ جو تھی وہ شیئر کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے لوگ تھے انہوں نے بات چیت کرنا شروع کر دی تھی، تو اس پر اب قدغن لگا دیا گیا ہے، اس پر اب پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب اگر بھی کوئی بھی ایسا جو افسر کوئی بات چیت کرے گا تو اس کے خلاف بھی ایکٹ کے تحت اب جو ہے وہ کارروائی ہو سکے گی۔ دوسرا اس کے علاوہ اب یہ اہم جو چیز ہے سب سے وہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی شہری جو ہے وہ پاکستان فوج کو بدنام کرنے، اس کے خلاف نفرت پر ابھارنے یا فوج کو نیچا دکھانے کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو 2 سال جو ہے وہ سزا ہو سکے گی۔ یہ جو 55 سیکشن ہے اس ترمیمی ایکٹ کا، اس کی سی کلاز ہے جس میں اب یہ کہا گیا، تو یہ اب اوورال کوئی بھی اگر بات کرتا ہے، میں بات کرتا ہوں، آپ بات کرتے ہیں، تو کسی پر بھی یہ اب کلاز جو ہے وہ لگ سکے گی اور اس کو 2 سال کی سزا ہو سکے گی۔ تو یہ ایک نیا قدغن جو ہے وہ لگا دیا کہ جی آپ بات ہی نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کی۔ اور دوسرا جو فوجی افسران بات کرتے تھے جو ریٹائرڈ پہ، ان پہ بھی اب قدغن لگ گیا کہ وہ نہیں کر سکتے، ان پر 5 سال کی جو ہے ان کو سزا جو ہے وہ ہو سکے گی۔ اب حالات یہ ہیں کہ جو اسلام آباد سے رپورٹ ہوا ہے کہ صرف 15 منٹ میں 29 بل جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں۔ 15 منٹ میں 29 بل، فی منٹ 2 بل جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں۔ اب اس میں رضا ربانی صاحب نے اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروایا، لیکن جب ہم نے وہ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا، چیزوں کو پوچھا، تو پتہ چلا کہ وہ منظوری کے بعد انہوں نے، جب ان چیزوں کی منظوری ہو گئی تھی، منظوری کا وہ حصہ رہے، اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جی جلد بازی میں ہوا ہے، 2 دن پہلے اس کا نوٹس آنا چاہیے تھا قانون کے طریقے کے مطابق، لیکن ہمیں نوٹس نہیں دیا گیا، جلد بازی میں کیا گیا ہے، اور باقی بھی جو انہوں نے بیانات دیے۔ لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ وہ جب یہ ساری قانون سازی انہوں نے پاس کروا لی تھی، اس پیپلز پارٹی کے دیگر سینیٹر اس کا حصہ بن چکے تھے، اور یہ جب ترمیم ہو چکی تھی تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے واک آؤٹ کیا اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا۔ تو جب احتجاج ریکارڈ کروانے کا وقت تھا کہ اگر جب یہ وہ اس بل کے حق میں نہیں تھی تو وہ اسی وقت واک آؤٹ کرتے جب یہ بل ابھی منظور ہو رہا تھا۔ تو آرمی ایکٹ کے حوالے سے یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو 30 کے قریب جو یونیورسٹیز ہیں ان کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے آج قومی اسمبلی میں۔ اب یہ نہیں کہ یہ یونیورسٹیاں کہاں بنیں گی، کیسے بنیں گی، اس کا جو ہوگا بجٹ اس کا کہاں سے آئے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے، اور باقی سارے معاملات کیسے ہوں گے، اس پہ کوئی بحث نہیں، کوئی قانون سازی نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی قائمہ کمیٹیوں کو بل نہیں بھیجے گئے، اور قومی اسمبلی نے 29 جو یونیورسٹیز کا بل ہے وہ منظور کر لیا۔ اس میں سے کچھ ساہیوال میں بنیں گی، کچھ شیخو پورہ میں، اسلام آباد میں، اور کچھ دیگر اضلاع میں جو ہے وہ بنیں گی۔ اور اب ان 29 یونیورسٹیوں کا بل جو ہے وہ بھی حکومت نے جلد سازی میں وہ تمام جو قوانین تھے ان کو بلڈوز کرتے ہوئے منظور کر لیا۔ حکومت کو شاید ڈر ہے کہ اگلی دفعہ جب کوئی حکومت بنے گی، کوئی ایسی حکومت بنے گی، کوئی ایسی کھچڑی ہوگی کہ شاید وہ تب یہ منظور نہ کروا سکیں۔ تو اب تو تمام پارٹیاں عمران خان کے ڈر کی وجہ سے کٹی ہیں، تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ فوری منظور کروا لی جائیں جلد بازی میں، اور کوئی اس پہ بحث نہ ہو۔ تو آج یہ کچھ ہوا ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور یہ کافی چیزیں جو ہیں ان پر ابھی بات بھی نہیں ہو رہی، اور وہ جو بلز ہیں ان کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آ رہی، جو وقت کے ساتھ ساتھ ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ خاص طور پر یہ جو آرمی ایکٹ تھا، اس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے
کہ جو اب عام شہری بھی اگر کوئی بات کرے گا تو اس پر 2 سال کی پابندی جو ہے اور 2 سال جیل کی سزا اس کو ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی ریٹائرڈ افسر جو ہے وہ بات کرے گا تو اس کو 5 سال کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ اختیار بھی مل جائے گا حکومت کو کہ وہ اگر کسی بھی افسر جو کہ ریٹائر ہونے والا ہے اس کی جو خدمات وہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ 60 سال تک اس کو ریٹین جو ہے وہ کر سکیں گے۔ تو یہ اہم تبدیلیاں تھیں جو آرمی ایکٹ میں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسلامی یونیورسٹی کا سکینڈل تھا، ہم نے پہلے بھی 2 ویلاگ کیے، تو اس میں اب جو وفاقی وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کے بیٹے کا جو نام آیا ہے، ان کے بیٹے کا ایک رائٹ ہینڈ تھا احسن جٹ، جو کہ وہاں کی جو انجمن طلباء اسلام ہے اس کا وہ صدر بھی رہا ہے، پنجاب کا صدر بھی رہا ہے اس تنظیم کا۔ تو انجمن طلباء اسلام اسلامی یونیورسٹی میں ایسی ہے جیسے کہ اسلامی پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت ہے کہ ان کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ تو اس سے بھی چیزیں برآمد ہوئی تھیں، تو پھر چیمہ صاحب نے پولیس کے ذریعے اس کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی کہ سارا کچھ اس پر ڈال دیا جائے اور ویڈیوز برآمد کر لی جائیں، اور تاکہ میرا جو بیٹا ہے وہ نہایا دھویا جو ہے وہ باہر آ جائے، لیکن وہ معاملات اس طرح نہیں ہو سکے، اور اب ویڈیوز جو ہیں وہ آگے تک آ گئی ہیں۔ اقرار الحسن صاحب نے بھی اس پر جو ہے وہ ویلاگ کیا، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، ایسے ہی ہوا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی ایک رپورٹر نے، تو انہوں نے کہا اس میں، بلکہ پہلے تو وہ بات کرنے سے انکاری رہے، پھر انہوں نے کہا جس کی تحقیقات کروائی جائے، میں اس پہ کوئی موقف نہیں دوں گا، اور میرے بیٹے کو اس میں جو ہے وہ ملوث نہ کیا جائے۔ اور تیسری جو اپڈیٹ اس حوالے سے اب یہ ہے کہ اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ پولیس نے اس پورے اسکینڈل کو اب صرف منشیات کے تناظر میں دیکھنا شروع کر دیا ہے، کہ جو تحقیقات ہیں اس کی وہ صرف منشیات کے حوالے سے ہوں گی، جو منشیات برآمد ہوئی ہیں، جو ویڈیوز ہیں، جو تصاویر ہیں، جو پولیس نے خود تسلیم کیا تھا کہ واقعی ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں، اور ننگی تصاویر ہیں، ننگی ویڈیوز ہیں، اور اس میں لوگوں کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ وہ کون کون ہے۔ تو پولیس اب اس کی طرف نہیں جا رہی، اور ڈی پی او نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس کی طرف اشارہ دیا کہ ہمیں تو اس کی کوئی کمپلین نہیں ملی، تو اب ہم اس کی جو ہے وہ تحقیقات نہیں کریں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں کوئی بڑے لوگ ملوث ہیں، وی سی صاحب اب ریٹائر ہو چکے ہیں، حکومت جانے والی ہے، تو پردہ ڈالنے کی جو کوشش ہے وہ شروع کر دی گئی، اور صرف اب پولیس جو ہے وہ منشیات کے حوالے سے تحقیقات اس میں کر رہی ہے۔ اور جو ایک سیکس اسکینڈل سامنے آیا تھا، اس کے علاوہ سیکس میڈیسن جو ملی تھی، اس کے حوالے سے اب اطلاعات یہی ہیں کہ تحقیقات نہیں کی جا رہی، صرف منشیات کے حوالے سے پولیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ اور ڈی پی او صاحب نے کہا ہے جی ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ملی، اگر کوئی شکایت ملے گی تو کریں گے، دیکھیں اس میں خواتین کی عزت کا مسئلہ ہے، تو اس کا ہم نے ریگارڈ کیا ہے، اس وجہ سے ہم اس پہ تحقیقات جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو یہ معاملہ تھا اسلامی یونیورسٹی کا جو اب یہاں تک پہنچا ہے، اور مزید ابھی جو تحقیقاتی ٹیمیں 2 بنی تھی، پولیس کی اور ایک پنجاب حکومت کی بنی سی، ان کی جانب سے بھی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوئی، وہ رپورٹ دیکھتے ہیں کیا سبمٹ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تیسرا معاملہ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور سرکاری جامعہ کا جو سکینڈل ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وہ جو سکینڈل ہے وہ ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کا، وہ سکینڈل سامنے آیا ہے۔ وہاں کے ایسوسیٹ ایک پروفیسر ہیں، گریڈ 19 کے ہیں، تو رانا صاحب، رانا ندیم نام ہے ان کا، ان کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے ایک لڑکی ہے جس کو بلیک میل کیا اور اس کو مجبور کیا، اس کی چیٹ بھی اب سامنے آئی ہے کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے اکیلے میں میرے آفس میں ملیں۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ نہیں سر معذرت ہے، آپ میری تصاویر شیئر نہ کریں، تو وہ اس میں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں تمہارے والد کو یہ تصاویر بھیجوں گا، اور وہ تصاویر اس کو بھیج بھی رہے ہیں۔ کسی لڑکے سے اس کی چٹ چیٹ ہے اپنے کلاس فیلو سے، تو وہ انہوں نے کسی طریقے سے چیٹ حاصل کیا اور پھر وہ اس لڑکی کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور وہ چیٹ اب سامنے آئی ہے، اور لڑکی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ نہیں اگر تم نے اس معاملے کو ختم کرنا ہے تو اکیلے میرے سے دفتر میں ملو۔ تو اس پہ بھی اب جو ہے وہ میرا خیال ہے حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، ایچ ای سی کو اس پہ ایکٹیو ہونا چاہیے کہ یہ صرف اب یہ معاملہ ایک یونیورسٹی کا نہیں رہا، منشیات کا، بلیک میلنگ کا، یہ ساری یونیورسٹیوں تک اب جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کوئی سخت قانون سازی جو ہے وہ کی جائے، آن بورڈ لیا جائے وی سیز کو، پروفیسرز کو، اور جو کوئی اس میں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں بلیک میل ہوتی ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں ان کو کم کیا جائے، ان پہ نئی کوئی قانون سازی کی جائے۔ اور چوتھی ہم نے بات کی تھی کہ عمران خان پر ایک اور آج رپٹ جو ہے وہ درج کی گئی ہے تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں۔ عمران خان صاحب اب سے تقریباً 16-17 روز قبل جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، جس میں انہوں نے اپنا جو 9 مئی کے حوالے سے بیان ریکارڈ کروایا تھا۔
تو اب اس پہ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، اور دھمکیاں جو ہیں وہ انگلی دکھاتے ہوئے انہوں نے افسران اور جو ممبران تھے GIT کے ان کو دھمکی دیا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، اگلی حکومت PTI کی آنی ہے اور تم یہاں پر نہیں رہو گے۔ اور اس پر جو ہے وہ اب عمران خان پر ایک نئی جو رپٹ ہے وہ تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں جو وہاں کے انچارج انویسٹیگیشن ہے ان کے بیان پہ درج کر لی گئی ہے۔ تو نئی سے نئی مضحکہ خیز جو FIRs ہیں وہ درج ہو رہی ہیں۔ کل سینیٹر زرکا انہوں نے خواجہ آصف کے خلاف بات کی تو ان کے کلینک کو سیل کر دیا گیا، سیل کرنے کے بعد مقدمہ درج کر دیا گیا، اور جب مقدمہ درج ہو گیا تو پھر محکمہ اعظم نے کہا جی ہم نے تو وہ کلینک سیل ہی نہیں کیے، وہ پتہ نہیں کوئی نامعلوم افراد شاید آ گئے تھے جنہوں نے وہ ان کے کلینک سیل کیے اور بعد میں پرچہ بھی ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آج تک پہنچانی تھیں، آپ کے اہم جو آج کی خبریں تھیں۔ کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے ویلاگ کے ذریعے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔